کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے ایک ایسی طاقت کا خواہش مند رہا ہے جس سے وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکے؟ جب اپنی محدود قوتوں سے یہ ممکن نہ ہو سکا تو اس نے دعا، منتر، کلمات اور خاص الفاظ کی طرف رخ کیا۔ انسان نے سیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں طاقت ہے، کچھ الفاظ دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، کچھ الفاظ نفرت کا بیج بوتے ہیں اور کچھ الفاظ تو انسان کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑ دیتے ہیں۔ آسمانی کتابیں، چاہے وہ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن پاک، بار بار ہمیں ان مخصوص کلمات، دعاؤں اور اذکار کا حوالہ دیتی ہیں جو انسان اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق قائم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک طاقتور حقیقت ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جو بے پناہ روحانی طاقت کا مالک ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی اسم کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اسی اسم کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر کے 2 حصے کیے تھے۔ اسی اسم کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے آسمان کی سیر کروائی تھی۔ جب ہم تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسم اعظم تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں بھی مختلف انداز میں موجود ہے۔ خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس اسم کی حقیقت کا علم تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں عاصم بن بخیرہ کو جب حکم دیا تو اس نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم کو جانتا تھا، اس کا عمل کرتا تھا، لیکن یہ علم صرف انبیاء کرام تک محدود نہیں رہا، بلکہ بنی اسرائیل میں جب نبیوں کا سلسلہ رک گیا تو کچھ روحانی علماء اور ان کے ربی بھی اسی اسم کی تلاش میں لگ گئے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کچھ نے غلط رستہ اپنا لیا، شیطانی طاقتوں کے ذریعے معجزات دکھانے لگے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس کا نام بالام بن بغورہ تھا۔ وہ بھی اسی اسم کا جاننے والا تھا جسے 3 بار اسم اعظم کے ذریعے دعا کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن افسوس اس نے یہ قیمتی موقع دنیاوی خواہشات میں ضائع کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے ایک اور پیغمبر کا بھی قصہ تورات میں موجود ہے جو نبی تھے جنہوں نے خشک ہڈیوں کی وادی میں دعاؤں کے ذریعے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا تھا۔ یہ معجزہ بھی اسے اسم اعظم کی برکت سے ممکن ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی اسم اعظم موجود ہے؟ کیا ہم بھی اسے جان سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ان 3 جگہوں میں اسم اعظم موجود ہے، یعنی کہ ان 3 صورتوں میں اسم اعظم موجود ہے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ ان تینوں صورتوں میں حی یا قیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا، یہی وہ الفاظ ہے جو اللہ کی سب سے بڑی صفات کا مظہر ہے۔ اور اگر ہم عبرانی کتابوں میں یہوہ کا تذکرہ دیکھیں تو وہ بھی کسی حد تک قرآن کی حی یا قیوم سے مشابہت رکھا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہودیوں نے اس اسم کی اصلی تلفظ کو کھو دیا تھا۔ کئی صوفیوں اور علماء کرام نے ہمیشہ سے اسم اعظم کو پانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے ذوالجلال والاکرام کو اسم اعظم کہا ہے اور کسی نے اللہ یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ دل کی کیفیت، خلوص دل اور نیت کا معاملہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے دنیا کے ہر تعلق کو توڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تب ہی اسم اعظم اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ اس لیے انبیاء، اولیاء اور ائمہ جب دعا کرتے تھے ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے وجود میں اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق اور اسم اعظم کی حقیقت پوری طرح جلوہ گر ہوتی تھی۔ اور اگر آپ بھی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، محض الفاظ نہ دعائیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کریں، اخلاص پیدا کریں، اور تب آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسم اعظم کی برکت کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔